السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حدیث بخاری شریف کی حدیث کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور یہ چیپٹر نمبر 9واں باب ہے جو امام بخاری کی عادت ہے، اور وہ باب ہے علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت اور نشانی انصار سے محبت کرنا ہے نا، انصار سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، یہ علامت ہے۔ پہلے میں حدیث دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عبد الله بن جبیر قال سمعت انسا عن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال آیت المؤمن حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا، اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا، دل میں بغض رکھنا، دشمنی رکھنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا یہ کیوں بنی، اور ان سے دشمنی اور نفاق، یہ نفاق کی علامت کیوں بنی؟ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو انصار نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی، تو اس اعتبار سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو پناہ دی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی مدد کی، جب کوئی مدد نہیں کر رہا تھا انہوں نے مدد کی، اس لیے دشمنی ہے تو پھر بندہ کافر ہو جائے گا کہ یہ دشمنی تو حضور کی خاطر دشمنی ہے، یہ نفرت حضور کی خاطر، تو پھر یہ نفاق کی علامت ہو گئی ہے نا۔ جیسے کہ مدینہ منورہ میں جتنے منافقین تھے، چاہے وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہو رئیس المنافقین، یا اس کے جتنے بھی چیلے چپاٹے تھے، یہ سب کے سب یہ انصار سے تھے، تو وہ بھی انہی کی قوم کے، لیکن وہ انصار کو ناپسند اس لیے کرتے تھے، یہ وہ ہیں یعنی ہے تو خاندان کے، ایک ہی خاندان کے، لیکن پسند اس لیے نہیں، ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار ہے، اس کا تو معاملہ یہ تھا کہ حضور کی آمد سے پہلے اور اہل مدینہ ایمان لاتے اس سے پہلے، یہ اوس و خزرج جو دونوں قبیلے ہیں جنہیں انصار کہا جاتا ہے، یہ اوس و خزرج نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اپنے شہر کا بادشاہ، اپنی قوم کا بادشاہ جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو ہم بنا دیں گے، طے تھا۔ وہ یعنی کہ تاج بنانے کا آرڈر دے دیا گیا تھا، کہ بھئی تاج بنواؤ، اس کی تاج پوشی ہوگی، ہے نا۔ اور اچانک اب یہاں یعنی کہ جو آگے والی حدیث ہے اس میں یعنی کہ بتانا چاہتا تھا، میں یہی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عبادہ ابن صامت کے اگلے حدیث میں وہ راوی ہیں تو ان کا ذکر آتا تو میں بتاتا، لیکن ابھی بتا دیتا ہوں۔ اب یہ کہ انصار یہ گئے ہوئے تھے مکہ معظمہ، انصار میں سے 6 افراد یہ مکہ معظمہ گئے، کیوں گئے؟ کہ قریش سے ہم یعنی کہ معاہدہ کریں گے باہمی امداد کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ کریں گے، ہم ان کے حلیف بنیں گے، دوستی کریں گے ان سے، تاکہ ہم ان سے کچھ فائدہ اٹھائیں، وہ ہم سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں سرکار کی عادت یہ تھی کہ موسم حج میں، حج کے زمانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منی میں وہاں گھوم پھر کر جہاں لوگ سارے بیٹھے ہوتے، جمع ہوتے، تو آپ جماعت در جماعت لوگوں کے پاس جاتے، کوئی تنہا ہوتا، کوئی 2-4 لوگ بیٹھے ہوتے، ایک جماعت حلقہ بنا کر بیٹھی ہوتی، آپ وہاں تشریف لے جاتے، اسلام کی دعوت پیش کرتے، یہ سرکار کا طریقہ، یہ آپ کا معمول۔ تو وہیں منی کی سرزمین پر، وہیں پر سرکار انصار کو بھی دعوت دینے پہنچے، اور جب سرکار نے دعوت دی، یہ 6 انصار ہیں، حالانکہ اب تک انصار نہیں، وہ اوس و خزرج کے لوگ ہیں مدینے کے، تو یہ 6 لوگ بیٹھے، سرکار تشریف لے گئے، اجازت طلب کی کہ میں بیٹھوں، کہا ٹھیک۔ سرکار نے وحدانیت الہی کی، اپنی نبوت و رسالت کی دعوت دی، اسلام کی دعوت پیش کی، اور ساری باتیں بتا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بتا رہے ہیں۔ تو انصار آپس میں ایک دوسرے کو، یہ 6 لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے، لگتا ہے یہ وہ ہیں، کون؟ کہ ہمارا جب معاملہ یہودیوں سے ہوتا ہے مدینے میں،
تو وہ ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ ہمارا آخری نبی آنے والا ہے، پھر دیکھو ہم تم کو بتاتے ہیں ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، وہ آگے تو پھر دیکھو تمہاری حالت، پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ کہتے ہیں یہ یہودی جس آخری نبی کی بات کرتے رہتے ہیں لگتا ہے یہ وہی ہیں، اور ان تک بات پہنچے، وہ ایمان لائے ہم پر، وہ آگے بڑھ جائیں، کیوں نہ ہم سبقت کر جائیں، ہم ان سے آگے بڑھ جائیں، ان کو پتا چل اس سے پہلے ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ 6 مسلمان ہو گئے، یہ 6 ایمان لے آئے، اور پھر ایمان لا کر یہ پہنچے ہیں مدینہ، اور ساتھ میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ دونوں کو بھی سرکار نے بھیجا، تو یہ دونوں بھی گئے مدینہ میں۔ اب دعوت اسلام پیش کی جا رہی ہے نا، تو 6 سے اب اگلے سال، یہ اس سال میں تو ایمان تھا نا، 6 لوگ ایمان لائے تھے، اگلے سال 12 لوگ پھر حج کے موسم میں یہاں مینا کی سرزمین پر آئے، اور انہوں نے یہ جسے ہم بڑا شیطان کہتے ہیں، عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، عقبہ ثالثہ، تو یہ جو آخری والا ہے جسے جمر عقبہ ہے نا، عام لوگ اسے بڑا شیطان کہتے ہیں، بڑا شیطان۔ تو وہیں پر یہ بیعت ہوئی، یہ 12 لوگ آئے اور آ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ کیا بیعت کی؟ وہ بیعت کے الفاظ آگے چل کر آ رہے ہیں اگلی حدیث میں، تو وہیں پر ہم بیان کریں گے۔ تو اسے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے، اور پھر اگلے سال یعنی کہ یہ 12 چلے گئے، پھر دوسرے سال 72 لوگ آئے، 72، انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کس بات پر کی، وہ کیا الفاظ، وہ اگلی حدیث میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بیعت ہوئی، تو پہلی والی کو جو 12 لوگوں نے کی اسے بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ دوبارہ جب 72 آئے تو بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی یہ 3 سال، پہلے سال میں 6 لوگ مسلمان ہوئے، دوسرے سال 12 لوگوں نے بیعت کی، تیسرے سال 72 لوگوں نے بیعت کی۔ اور یہ جب بیعت ہوئی تیسرے سال، اس میں یہ بات تھی یا رسول اللہ آپ آ جائیں ہجرت کر کے مدینہ، آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو اپنے پاس رکھیں گے، اپنے پاس پناہ دیں گے۔ یہ سارے معاہدے ہوئے، انہوں نے انصار نے فورس کیا کہ آپ آئیں ہمارے یہاں، ہماری ساری ذمہ داری ہوگی۔ تو اب سرکار نے ہجرت کی، اور یہ بیعت، اس بات پر انہوں نے بیعت کی اور کہا کہ آپ آئیں ہجرت کریں، اور اللہ نے اجازت دی کہ آپ مدینہ کی طرف اپنے اصحاب سے کہیں کہ ہجرت کریں۔ یہ ایک دروازہ کھلا ہے اسلام کی فتوحات کا، اسلام کے پھیلنے کا دروازہ کھلا۔ تو اس اعتبار سے یہ بیعت عقبہ یہ بہت ہی شاندار بیعت تھی۔ اس اعتبار سے پھر جب سرکار نے ہجرت کی، لوگوں نے ہجرت کی، تو انصار نے کیا ایثار اور قربانی کا جذبہ پیش کیا۔ مہاجر تو اپنا مکہ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہنچ گئے ہے نا، تو سرکار نے بھائی چارگی قائم کی جسے مواخات کہتے ہیں۔ کسی ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، بھائی یہ مہاجر بھائی ہے، یہ انصار فلاں انصاری کا بھائی، یہ فلاں انصاری کا بھائی، یہ فلاں انصاری کا بھائی۔ اب یہ بھائی چارگی بنائی تو کس بات میں، یہ نہیں کہ صرف زبان سے یہ میرا بھائی اتنا کہنا ہے، نہیں، زبان سے نہیں کہنا ہے، کھانے پینے، رکھنے، رہنے، سہنے سب کا انتظام اس انصاری پر ہے۔ اس مہاجر کے کھانے پینے رہنے سارے چیزوں کا انتظام اس انصاری کے سر، اور انصار نے قبول کیا، ہاں اس کی ذمہ داری مجھے قبول۔ اور اسی میں پھر وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، کیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کا بھائی بنایا گیا ہے نا، وہ حضرت ابو درداء، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو درداء تھے یا کوئی اور صحابی، ذہن سے نام نکل گیا، لیکن کہ عبد الرحمن ابن عوف کو جن کا بھائی بنایا گیا، تو وہ انصاری صحابی عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں کہ آئیں بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، میرے پاس یہ پراپرٹی ہے، یہ کھیت یا زمین ہے، اس کو ہم آدھا آدھا کر دیتے ہیں، میرے مکان کے سامان کو، کپڑے برتن سب کو آدھا آدھا کرتے ہیں، آدھا آپ رکھیں آدھا میں رکھتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، میری 2 بیویاں، اس میں سے ایک بیوی آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ شادی کر لیجئے گا، ہے نا۔ ہاں ابو درداء نہیں ہے، اس لیے کہ ابو درداء تو سلمان فارسی کے بھائی بنے ہیں، ان کا بھی ایک الگ زبردست واقعہ۔ بہرحال تو یہ جن کے یعنی کہ یہ ان کا ایک ایثار و قربانی کا جذبہ تھا کہ میں سب آدھا آدھا کرتا ہوں، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف، ہم ہوتے تو یعنی کہ فری میں کسی کی جائیداد، آدھی جائیداد مل رہی ہے، زمین مل رہی ہے، مکان سامان سب مل رہا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اللہ تیرے مال، تیری اولاد، تیرے اہل و عیال سب میں برکتیں عطا فرمائے، مجھے یہ سب کی ضرورت نہیں، مجھے تو صرف بازار کا راستہ بتا،
راستہ بتا دے، پتہ بتا دے بازار کہاں ہے۔ تو بازار بتا دیا گیا، انہوں نے وہیں سے کاروبار کرنا شروع کیا، اور پھر ایک دن وہ گھی پنیر وغیرہ کے سب سے بڑے تاجر بن گئے ہیں، اور مدینے کے سب سے بڑے مالدار حضرت عبد الرحمن ابن عوف بن گئے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ کہ انصار نے مہاجرین کو اور سرکار کو پناہ دی، حفاظت میں رکھا، اس لیے سرکار نے ان سے محبت کرنے کو علامت ایمان قرار دیا ہے کہ اب ان سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے محبت اس لیے ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو پناہ دی، حضور کی حفاظت کی، حضور کی مدد کی، محبت اس خاطر ہوگی، ہے نا۔ تو کہنے کی بات یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ ایمان کی علامت اور نشانی یہ انصار کی محبت، اور نفاق کی علامت اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر آپس میں کوئی انصاری ہے، کوئی مہاجر، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا اور مہاجر نے انصار سے یعنی کہ بات بند کر دی یا یعنی کہ ان سے دشمنی پیدا کر لی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہاجر منافق ہو گیا، اسے وہ تو آپس کا معاملہ ہوگا، ان کا کوئی ہوگا آپسی معاملہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، کہنے کی بات یہ کہ یہ جو بغض اور نفرت انصار سے ہو، کیوں ہو؟ کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کو پناہ دی، حضور کی خاطر اگر ان سے نفرت کی جائے تو پھر وہ بندہ منافق اور پکا منافق۔ اچھا، نفاق کسے کہتے ہیں؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دل میں کفر رکھے، زبان پر ایمان ہو، زبان پر ایمان ہو اور دل میں کفر ہو، اسے منافق کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ منافق حضور کی زندگی کے ساتھ خاص، حضور کے زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ حضور کا زمانہ ختم تو منافق بھی ختم، اب کوئی منافق نہیں، اب صرف دو کیٹیگری، یعنی حضور تھے تو تین کیٹیگری تھی، مومن، منافق، کافر۔ حضور گئے صرف دو، یا تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا، یا تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ تو یہ حضور کے زمانے کے ساتھ خاص تھا۔ بہرحال، اور آج ہم دیکھتے ہیں ایسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں کہ جو دل میں کفر رکھتا ہو اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے، ایسا بندہ بہت کم مل جائے، شاید بعد کوئی مل جائے کہ جو یہودی یا عیسائی ہو اور وہ دین اسلام کو برباد کرنے کی سازش کر رہا ہو، اور وہ عالم بن کر آئے، مسلمان اپنے آپ کو شو آف کرے، اور وہ اندر سے یہودی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو۔ یہ سب بہت کم ہو سکتا ہے، ورنہ آج کل تو لوگ کھل کر سامنے آتے ہیں، کھل کر سامنے آتے ہیں کہ میں یہ اور تو بھی یہی بن جا، میں یہ اور تو بھی یہی بن جا، کھل کر سامنے آتے ہیں۔ بہرحال دوسری جو حدیث مبارکہ ہے وہ ہے حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس عايد الله بن عبد الله ان عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان شهيد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ یہ پوری حدیث ہے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انصاری خزرجی صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، اچھا یہ یعنی کہ بڑے ہٹے کٹے خوبصورت ہے نا اور بڑے عابد و زاہد تھے، انصاری خزرجی صحابی، اور امام بخاری کہتے ہیں وکان شہید بدرن، یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ہے نا۔ تو ایک فضیلت ان کی یہ ہے کہ یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور صرف جنگ بدر نہیں، بعد کے جتنے غزوات ہیں اس میں بھی شریک ہوئے، لیکن غزوہ بدر میں شریک ہونا یہ افضلیت کی بات ہے، یہ افضلیت کی بات، اس لیے امام بخاری خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر کوئی بدری ہو تو پھر وہ وہاں لکھ دیتے ہیں وَكَانَ شَهِدَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ یہاں شہید بمعنی حضر، شریک ہوئے تھے، شہید ہوئے نہیں، شریک ہوئے تھے، ہاں۔ تو کہتے ہیں یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ، اور یہ نقیبوں میں سے ایک،
یہ نقیبوں میں سے ایک سرکار نے، وہ جو میں نے بتایا نا کہ دوسری بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے نا، تو یہ بیعت عقبہ، یہ حضرت عبادہ ابن صامت پہلے بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی تھے اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی تھے، یعنی 12 لوگوں میں سے بھی تھے، 72 لوگوں میں بھی آپ تھے بیعت کرنے، یعنی آپ نے 2 مرتبہ بیعت کی، 12 لوگوں کے ساتھ بھی بیعت کی، 72 کے ساتھ بھی بیعت کی، اور جب بیعت کی 72 کے ساتھ بیعت کی نا تیسرے سال، تو سرکار نے 12 لوگوں کو چن کر سردار بنایا کہ تم اپنی قوم کے سردار، نقیب انہیں کہتے ہیں، نقیب، کہ تمہیں اپنی قوم میں جا کر، اپنے اپنے لوگوں میں جا کر اسلام کی اور دعوت و تبلیغ کرنی ہے۔ تو وہ 12 نقیبوں میں سے ایک نقیب حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہی کہتے ہیں کہ وَهُوَ أَحَدُ النُّقْبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، لیلۃ العقبہ، عقبہ کی رات جو بیعت ہوئی، اس میں سرکار نے جنہیں نقیب بنایا، ان نقیبوں میں سے ایک حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب آگے حدیث ہے، وہ عبادہ ابن صامت روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اس حال میں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب کے 40 لوگ تھے، آپ کے افراد، آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگ تھے، ایک جماعت تھی۔ عصابہ کہتے ہیں، یہ ہے لفظ عصابہ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، آپ کے صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ عصابہ کا معنی جماعت، لیکن یہ عصابہ جماعت کتنے لوگوں پر بولا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 10 سے لے کر 40 کے درمیان، 10 سے لے کر 40 کے درمیان جو افراد ہوں انہیں عصابہ کہا جاتا ہے، عصابہ۔ تو یہ ایک یعنی کہ 10 سے 40 کے درمیان کی جماعت تھی، اور یہ بیعت عقبہ اولیٰ کی بات ہے تو 12 تھے، تو اس اعتبار سے 12 کے یعنی کہ جماعت تھی۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ بایعونی، تم لوگ مجھ سے بیعت کرو۔ مسلمان تو ہو گئے، یعنی مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، اسلام تو قبول کیا ہے مدینے ہی میں، اور آئے ہیں بیعت کر رہے ہیں حضور کے ہاتھ پر۔ تو بیعت کس بات پر؟ سرکار کس بات پر؟ اور یہ جو ہمارے یہاں پیری مریدی رائج ہے نا، کہ پیر مریدوں، یعنی مرید جو نا پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور کس بات پر بیعت کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے بیعت سنی ہوگی کہ پیر کہلواتا ہے کہ کہو میں یعنی کہ ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ نہیں کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، وہ وعدہ ہے نا، وعدہ۔ یہاں بھی وہی بیعت ہو رہی ہے، اور یہ انصار حضور کے ہاتھ پر بیعت کس بات کی؟ اب آج کل یعنی ہم نے وہ کہہ دیا کہ وہ پیر اور یہ مرید، اور واقعی وہ پیر تھے، حضور سارے پیروں کے پیر ہیں، ہے نا، اور سارے مسلمانوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں اسے پیری مریدی کہا جانے لگا، ہے نا، ہاں، لیکن یہ لفظ صرف بدلا ہے، لیکن بیعت تو ہوتی ہے، اور یہ اسلاف سے، حضور سے اور ہمارے اسلاف سے جاری اور ساری ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں گے یہ پیر کیوں ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر یہ پیر کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے تو فیشن بنا لیا ہے، ہم نے تو صرف فیشن بنایا کہ بھئی کسی کو پیر بنانا ہے، کسی کا مرید بننا ہے، تاکہ اپنے نام کے آگے ہم ہینڈل ایک لگا سکیں کہ قادری، چشتی، رضوی، اشرفی، فلاں، یہ وہ، بس وہ ایک یعنی کہ ہم لیبل لگانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم مرید بن جاتے ہیں۔ ورنہ مرید اور کسی کو پیر بنانا اور اس کا مرید مطلب اس کے ہاتھ پر ہم ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت کا مطلب عہد و پیمان، وعدہ کر رہے ہیں، ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ تو جو کہلوا رہا ہے نا وہ میں کروں گا، میں کروں گا یہ گناہ۔ تو اسی لیے پیر جو ہے پہلے توبہ کرواتا ہے ان سارے گناہوں سے۔ کہو کہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، گناہ کبیرہ سے میں توبہ کرتا ہوں، تو مطلب یہ کہ اس نے آپ سے وعدہ لیا کہ آئندہ مت کرنا۔ اور ہمارا حال یہ کہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں کہ مجھے نہیں کرنا ہے، ہم تو سمجھے صرف پیر صاحب جو بلواتے ہیں وہ بولنا ہوتا ہے مرید بننے کے لیے، کرنا نہیں ہوتا۔ یہ ہماری سوچ ہے نا، یہ کرنے کے بعد یعنی کام نہیں ہے، یہ تو صرف بولنے کے کام ہے کہ پیر صاحب جب بھی مرید بناتے ہیں تو ایسا ہی بلواتے ہیں۔ یہ تو مرید بنانے کا ایک وہ یعنی سمجھو ایک پروسیس ہے، مرید بنانے کا ایک پروسیس ہے، کرنا نہیں ہے، صرف بولنا ہے۔ تو یہ بول کر ہم مرید بن جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ عہد و پیمان، یہ وعدہ ہم نے اپنے پیر سے کیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا، یہ کروں گا، نمازیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ نماز کی پابندی کروں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اہل سنت و جماعت پر قائم رہوں گا۔ اور پتہ چلا کہ وہاں سے مرید بن کر نکلا اور پتہ کرا کہیں اور ہی گھوم رہا ہے بندہ، کسی اور کی ویڈیو دیکھ کر واہ واہ کر رہا ہے نا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے
کہ مرید اگر بندہ بنے نا تو پھر امیر خسرو جیسا بنے. ہاں نظام الدین اولیاء کے مرید بنے. یعنی ویسے بھی اسلاف میں بہت سی ایسی نشانیاں. اب یہ دیکھیں انصار بیعت کریں, سرکار فرماتے بائعونی, تم مجھ سے بیعت کرو. اور کس بات پر بیعت کرنی ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تشرکو باللہ شیئا, کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. بیعت کرو, تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. وَلَا تُسْرِقُوا, اور تم چوری نہیں کرو گے. وَلَا تَزْنُوا, زنا نہیں کرو گے. یہ دیکھیں وعدے لیے جا رہے ہیں. یہ بیعت ہے کہ تم یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے, تم چوری نہیں کرو گے, تم زنا نہیں کرو گے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, نہ تم اپنی اولادوں کو قتل کرو گے, نہ تم اپنی اولادوں کو قتل کرو گے. وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ, اور نہ ہی تم کسی پر بہتان تہمت لگاؤ گے, بہتان لگاؤ گے کہ جو تم نے خود سے گھڑ لیا ہو. یہ تفترونہ بین ایدیکم و ارجلکم, یہ لفظی معنی اگر دیکھیں نا تو معنی یہ ہے کہ وہ بہتان جو تم نے اپنے ہاتھ, دونوں ہاتھوں اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان گھڑ لیا ہو. تو ہاتھ اور پیروں کے درمیان مطلب خود سے یا دل سے, کہ دل ہاتھ اور پیر کے درمیان, تو دل سے گھڑنا یا خود سے بنا لینا. آدمی کی ذات کی طرف اشارہ کہ خود سے بنا لیا. تو جو بندہ کوئی بات خود سے بنا لے, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو باتیں خود سے بنا کر پھر لوگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. ارے نہیں, واقعی اس نے ایسا کیا ہے, اس نے ویسا کیا, اور پتا چلا کہ اس کو تو پتا بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ تو ایسا کچھ ہوا بھی نہیں, لیکن یہاں من گھڑت باتیں تیار ہو جاتی ہے. تو من گھڑت باتیں کسی پر ہے نا تہمت لگا دینا کہ اس نے ایسا کہا. مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات میں نے کہی تو نہیں, ایسا کوئی مسئلہ میں نے بیان نہیں کیا, لیکن اب آپ کبھی کسی کے سامنے ٹکر لے لیا, آپ نے اڑ گئے کہ نہیں ایسا ہی ہے, بتاؤ, ارے مفتی صاحب نے بیان کیا تھا فلاں مسجد میں, فلاں مفتی صاحب نے بیان کیا, فلاں عالم نے بیان کیا, ہے نا, حالانکہ انہوں نے بیان ہی نہ کیا ہو, تیرے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو, یہ بھی ممکن ہے. آپ نے کہا تھا, ابے بھائی میں نے کہا ہوتا تو مجھے تو پتا ہوتا, اگر کہا ہوتا تو پتا ہوتا. لیکن کہنے کی بات, یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی سے ٹکراؤ میں اڑ جاتے ہیں تو کسی کا بھی نام لے لیتے ہیں. اور کچھ لوگ تو, یہ تو عالم اور مفتیوں کی بات ہوئی, کچھ لوگ تو حضور کا نام لے لیتے ہیں. حدیث میں حضور نے فرمایا ہے, حدیث میں حضور نے فرمایا, حالانکہ بڑی سخت وعید ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر میری طرف جھوٹ کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہا, اور وہ کہہ رہا کہ حضور نے کہا. کہتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. حضور فرماتے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لیکن ایسے ہوتے ہیں. بہرحال تو سرکار, اب یہ ساری جو بیعت ہو رہی, میں پہلے حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. وَلَا تَزْنُوا, اور زنا نہ کرے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, اپنی اولاد کو قتل نہ کرے. وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ, اور کوئی ایسی تہمت و بہتان نہ لگائے جو تم نے خود سے دل سے گھڑ لیا ہو, بنا لیا ہو. وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ, اور تم کسی نیک کام میں نافرمانی نہ کرنا, نیک کام میں, بھلائی کے کام میں نافرمانی نہ کرنا. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ, تو تم میں سے جس نے ان وعدوں کو پورا کیا, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, تو اس کا اجر, اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ, سرکار نے یہ نتیجہ بھی, جو بندہ یہ بیعت کر رہا ہے اور پھر اس پر عمل کرے گا, ان وعدوں کو پورا کرے گا, اس کا اجر اللہ پر. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا, اور ان چیزوں میں سے کسی چیز میں کوئی مبتلا ہو گیا, اگر کوئی بندہ ان چیزوں میں سے یعنی کوئی گناہ میں مبتلا ہو گیا, فَأُوقِبَ فِي الدُّنْيَا, پھر اسے دنیا ہی میں سزا دی گئی, فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ, تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی, وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی. یعنی کہ یہاں دنیا میں سزا دے دی گئی, ختم, وہاں نہیں. لیکن اگر یہاں سزا نہیں تو پھر کیا؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا, اور ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں کوئی بندہ مبتلا ہوا, ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ, پھر اللہ نے اسے چھپا لیا, پھر اللہ نے اسے چھپا دیا, کسی پر ظاہر نہ ہوا, کسی کو پتہ نہ چلا, فَهُوَ إِلَى اللَّهِ, تو وہ اللہ کے حوالے,
وہ اللہ کے حوالے، ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر اللہ چاہے تو اسے سزا دے۔ اللہ کی مرضی اور مشیت پر اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اسے سزا دے۔ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، تو کہتے ہیں ہم نے اس بات پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم نے اس پر بیعت کی۔ اب یہ کچھ باتیں میں بتا دوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ شریک یعنی شرک نہ کرنا، تو اکثر قوم جو ہے یہ چاہے وہ انصار ہوں، اوس و خزرج کے قبائل ہوں، چاہے مکہ کے رہنے والی، یہ سب کفار میں سے تھے، یعنی مشرکین تھے، ہے نا۔ اگر اللہ کو مانتے بھی تھے تو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ اس لیے سرکار نے خود قرآن پاک نے بھی اور سرکار نے بھی خاص تاکید فرمائی، شرک مت کرنا، شرک مت کرنا، ہے نا۔ تو یہ شرک زیادہ عام تھا اس زمانے میں، یعنی لوگ اللہ کو بھی مانتے کہ اللہ بھی خدا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی خدا، وہ بھی خدا، لات بھی خدا معاذ اللہ، ہے نا، منات بھی، عزا بھی، یہ بھی، وہ بھی، وہ سب کو خدا مانتے تھے۔ کہتے ہیں اگر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، ان کے سامنے بھی کرو، ان کو بھی مانو، یہ کام آتے ہیں، یہ کام آتے ہیں، ہے نا۔ بارش نہ ہو، یعنی انہوں نے ایک ذہن بنا لیا تھا کہ بھئی بارش میں یہ کام آتا ہے، مصیبت میں یہ کام آتا ہے، کھیتی کے لیے یہ کام آتا ہے، فلاں کام کے لیے یہ کام آتا ہے۔ وہ تو سب سے بڑا، لیکن اس نے یہ سارے بانٹ دیے ہیں یہ سب کے پاس۔ اب یہ کام ادھر ہو گیا تو ان کی عبادت کرو، ان کی عبادت۔ تو شریک تو اللہ کے رسول نے جو سب سے پہلا وعدہ لیا، تم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے، ہے نا۔ یہاں پر ایک سوال ایک پیدا ہو جاتا ہے، اور جس سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں اہل سنت و جماعت کی عوام کو، وہ کیا؟ دیکھا کفار بھی یہی، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن بتوں کے لیے مانتے تھے کہ یہ بھی کام بناتے ہیں، یہ سارے بت، وہ اللہ خدا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے، اللہ کو تو مانتے، لیکن یہ بت جو ہیں وہ کام، کوئی بارش کے لیے کام آتا ہے، کوئی مصیبت دور کرنے کام آتا ہے، یہ سب بھی کام آتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے اسی کو تو شرک قرار دیا۔ اور یہ سنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ غوث اعظم بھی پریشانی دور کرتے ہیں، کام پورے کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز بھی حاجت روائی کرتے ہیں، مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ دیکھا شرک ہو گیا، اللہ تو مشکلیں دور کرتا ہی ہے، یہ علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں، شرک ہو گیا، ہے نا۔ یہ اس طور پر یعنی کہ وہ ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہماری بھولی عوام جنہیں نہیں پتا، وہ ان کے دیکھو دو طرح کی عوام ہے تو سب ایسے لوگ کہ جن کو نہیں پتا۔ عام عوام دو طرح کے ہیں، ایک ہے تو ایسے ہی کہ جن کو نہیں پتا، دلائل ہمارے نہیں پتا، لیکن اس میں دو ٹائپ کے لوگ، ایک تو بالکل جاہل، جو اہل سنت و جماعت کے مذہب پر بالکل قائم، ڈٹے ہوئے، دلیل نہیں پتا، لیکن ہمارے یعنی کہ جو ہے وہ ہے، بات ختم، چل نکل دروازے، دیکھیں میں اللہ رسول، اے تو نکل یہاں سے، پہلے بات ہی نہیں کرنی تجھ سے، تیری سننی نہیں، بات ہی نہیں کرنی، تو وہ تو بیچارے بچ جاتے ہیں۔ اور جو وہ ڈیڑھ بنتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہوشیار بننا، کہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے، میں خود سمجھتا ہوں، تو ان کی بھی سن لوں، ان کی بھی سن لوں، ان کی بھی سن لوں، کیا فرق پڑتا ہے، پھر جو اچھا لگے گا قبول، گیا کام سے، وہ گیا کام سے۔ کیوں؟ ابے جب تجھے پتا ہی نہیں کہ حق کیا، دلیل کیا، تو وہ جو بھی تجھے سمجھائے گا تیری سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اس لیے کہ وہ یوں نہیں کہنے والا کہ بھئی فلاں فلاں یعنی کہ کتابوں، وہ بھی کہے گا قرآن و حدیث میں ہے، علماء اہل سنت بھی کہیں گے قرآن و حدیث میں ہے، وہ بھی قرآن و حدیث کا نام لے گا، لیکن حق کیا؟ اب یہ جو دھوکہ دیتے ہیں شرک نہیں، یہ شرک نہیں۔ کفار و مشرکین جو ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ آپ میں سے کتنے جو علی کی عبادت کرتے ہیں، خواجہ کی، غوث کی عبادت کرتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کوئی نہیں۔ اور رہ گیا مدد طلب کرنا، تو ہم یوں کہتے ہی نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر غوث اعظم مدد کرتے ہیں، اللہ مدد نہیں کر سکتا، غوث کر سکتے، نہیں، ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا نیک، ہم گئے غوث کے پاس اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کے پاس گئے اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے، پتہ کیا چلا بھئی وہ نیک ہیں، پھر یا تو اللہ نے انہیں وہ پاور دیا کہ وہ مدد کر دیں گے۔ اب کچھ لوگوں نے پھر دو سسٹم نکالے کہ جب زندہ ہو تب تو مانگو، زندہ ہو تو مانگو، مرنے کے بعد نہیں۔ تو میں صرف ایک نارمل کامن سا سوال کرتا ہوں، بس صرف اتنا بتا دیں کہ آپ جب تک زندہ ہیں تب تک مومن، مرنے کے بعد کافر؟ نہیں بھئی آپ زندہ ہیں تو مومن، مر گئے تو ایمان تو چلا گیا نا آپ کا،
ختم نا. جب انسان ہی نہیں تو ایمان کہاں رہ گیا؟ کہ ہے ایمان ہے یعنی زندہ ہے تو مومن، تو مرنے کے بعد بھی مومن. ٹھیک ہے. اچھا ایک بندہ، یہ ہمارے حافظ صاحب حافظ قرآن ہے، یہ زندہ ہیں تو حافظ قرآن، جیسے ان کا انتقال، اللہ تعالیٰ طویل عمر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، لیکن جیسے انتقال ہو سارا قرآن بھول جائیں گے کہ نہیں بھول جائیں گے؟ نہیں بھولیں گے. ارے یہ قیامت میں بھی حافظ ہی اٹھیں گے، یہ قیامت میں بھی حافظ اٹھیں گے. ایک عالم جب دنیا میں تھا تب بھی عالم، جب دنیا سے چلا گیا قبر میں گیا تب بھی عالم، جب میدان محشر میں اٹھے گا تب بھی عالم، تب بھی عالم ہے نا. ہاں تو اب ایک وہ بندہ جو اللہ کا نیک، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان جس سے وہ سنتا ہے نا. اور وہ دنیا میں ہیلپ کر سکتا تھا، تو جیسے ہی قبر میں گیا ولایت چھین گئی. قبر میں بھی ولی ہے، قبر میں ولی ہے. ہاں بھائی جو وہ انتقال کے بعد قبر میں بھی، اچھا وہ اللہ نے پاور لے لی کہ بھائی تو جب تک زندہ تھا تب تک تجھے میں نے پاور دی تھی کہ تیرے ہاتھ میں میری طاقت، تیرے پیر میں میری طاقت، تیری زبان میں میری طاقت، تیری آنکھ میں میری طاقت، تیرے کان میں میرا پاور، لیکن اب تو مر گیا، چل واپس لا. نہیں بے اللہ اتنا کریم کہ دے دے تو واپس لیتا نہیں، اللہ اتنا کریم کہ دے دے واپس لیتا نہیں. تو یہ قبر میں جائے تب بھی اللہ کا ولی، اور آخرت میں محشر میں اٹھے گا تب بھی اللہ کا ولی. اس حدیثیں پڑھیں آپ دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں ان کی بڑی اعلیٰ شان ہوگی کہ انبیاء اور شہداء بھی انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، انبیاء شہداء بھی رشک. اور پھر وہ حدیثیں پڑھیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں سے فرمائے گا کہ جاؤ جہنم میں، اور جہنم سے ان لوگوں کو جن کے بارے میں بھی تمہیں پتا ہو نا کہ ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان، انہیں بھی نکال لاؤ. یہاں دو باتیں، ان کی دو شان ظاہر ہوگی. ایک تو یہ کہ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے، اولیاء کو یہ بھی پتا کہ کس کے دل میں ایمان اور کتنا ایمان. رائے کے اللہ فرمائے گا یعنی جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان، جاؤ نکال لاؤ، جاؤ نکال لاؤ. تو یعنی یہ پہچانتے ہوں گے اولیاء کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں، اور کس کے دل میں کتنا ایمان پہچانتے ہوں گے. دوسری شان یہ کہ جہنم میں جائیں گے، نکالنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کرے گی، جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. یہ ہے اولیاء کی شان کہ وہ جائیں گے جا کر آرام سے، آگ جل رہی ہے جیسے حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی، جہنم کی آگ بھی انہیں ٹچ اور چھوئے گی نہیں، وہ جا کر نکال کر لے کر آ جائیں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے مرنے سے اس کی پوزیشن، اس کی حالت، اس کی شان، اس کا مقام و مرتبہ ختم نہیں ہو جاتا، رہتا ہے. تو جب اللہ نے زندگی میں اسے پاور دیا، مرنے کے بعد چھین لے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، وہ پاور اب بھی باقی ہے، اب بھی باقی، قیامت میں بھی رہے گا ہے نا. اور اسی لیے ہم اولیاء کو تو چھوڑیں، علماء کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ لوگ علماء کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے حضرت یاد کریں میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، آپ کا فلاں کام کیا تھا. عالم بھی ہاں کیا تھا، سفارش کریں؟ تو کہتے ہیں علماء بھی سفارش کریں گے. تو اولیاء کا تو مقام اور بلند و بالا ہو گیا. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اگر کہنے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کہیں سے کہیں یعنی ہماری نکل گئی تھی. بہرحال نیکیوں کے کام میں جس نے بھی نافرمانی نہیں کی، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور جس نے ان ساری چیزوں کو پورا کیا اللہ تعالیٰ اسے کیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اور جو بندہ ہے نا ان میں سے کسی چیز میں مبتلا ہوا، اب دنیا میں اگر اسے سزا دی گئی، اسے دنیا میں سزا دی گئی تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہوگی. اس میں ہمارا اختلاف ہے، وہ اختلاف میں آئندہ ہفتے بیان کروں گا، ابھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ اختلاف کیا کہ ہم احناف کے نزدیک یہ سزا کفارہ نہیں ہے. یہ سزا یعنی جو کوڑے مارے گئے یا ہاتھ کاٹا گیا یا جو بھی سزائیں، وہ کفارہ نہیں ہے. دیگر ائمہ، سارے ائمہ کے نزدیک کفارہ ہے. انہوں نے بھی حدیث سے استدلال کیا، ہم نے بھی قرآن و حدیث سے استدلال کیا. انشاءاللہ اس پر ہم آگے بات کریں گے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اور جسے اللہ نے چھپا لیا، یعنی کہ سزا ملی تو اگر سزا ملی اور وہاں گیا تو گناہ سے پاک ہو جائے گا.
اصل میں یہ بس ہلکا سا ایک بات بتا دوں کہ توبہ کی بندے نے اور سزا مل گئی، توبہ کی اور سزا مل گئی، تو سزا کے ساتھ اگر توبہ بھی ہے تو آخرت میں پھر اسے اس گناہ پر کوئی عذاب نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی پوچھتاچھ نہیں کی جائے گی، پوچھا ہی نہیں جائے گا، ہے نا۔ لیکن اگر اللہ نے چھپا لیا، یعنی ایک بندے نے کوئی گناہ کا کام تو کیا لیکن بندے کو چھپا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر نہیں ہونے دیا، تو کہتے ہیں اب اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اگر چاہے گا قیامت میں چاہے گا عذاب دے گا، چاہے گا بخش دے گا۔ اللہ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ اللہ جنہیں بلا حساب و کتاب بخش دے گا، اللہ انہیں یعنی ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اب یہ جو سرکار نے جتنے شرک کی بات ہو گئی، چوری زنا چونکہ عام تھا، چوری کرنا زنا کرنا عام تھا، اہل عرب کے یہاں بڑا رائج تھا، اس سے سرکار نے اس کا وعدہ لیا کہ یہ مت کرنا۔ اولادوں کو قتل کرنا بڑا عام تھا، ہے نا، بچیوں کو تو قتل کرتے ہی تھے، بچیوں کو تو قتل کر ہی دیتے تھے کہ لڑکیوں کو اگر پالیں گے تو کوئی ہمارا داماد بنے گا، شرم کی بات کہ ہمیں اپنی لڑکی کسی کو دینی پڑے، ہے نا، تو اس وجہ سے زندہ درگور کر دیتے۔ کچھ ایسے ہوتے تھے غریبی فقر و فاقہ کی وجہ سے زندہ درگور کرتے، لڑکے ہو لڑکی ہو جو بھی ہو کہ ان کو پالے گا، ان کا خرچ کون اٹھائے گا، تو زندہ درگور یعنی کہ قبر میں دفن کر دیتے تھے۔ تو سرکار نے اس کا وعدہ لیا کہ یہ کام بھی کوئی نہ کرے۔ چلیں اور جتنی باتیں انشاءاللہ باقی وہ آئندہ ہفتے ہم کریں گے، اور پھر آگے کی حدیث بھی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔